حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس جاری تھا۔ پچھلے سبق میں ہم نے فصل ثانی جو ہے اس کی پہلے باب کی فصل ثانی میں جو فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے متعلق سنا تھا، اور وہ بات تھی شہادت کی، یعنی گواہی کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ دوسروں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے مدعا پر، اپنی بات پر کسی اور کی گواہی پیش کریں، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی خود اپنی ذات پر معتبر ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خصائص میں سے ہے، خصوصاً کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اپنی تبلیغ رسالت پر، تبلیغ دین پر، تبلیغ احکام پر گواہ امت محمدیہ کو پیش کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی گواہ کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اگرچہ کہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام اعلیٰ درجے کے عادل ہیں کہ جن میں تصور ہی کسی خیانت کا یا کسی کمی کا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تمام پر فضیلت حاصل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی معاملے میں کسی طرح کی کسی دوسرے کی گواہی کی حاجت نہیں ہے۔ اسی حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی تھیں، اور ساتھ یہ بات بیان کی تھی کہ جس طرح قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاہد ہونے کا تذکرہ موجود ہے، یوں ہی جو پچھلی کتابیں ہیں ان میں بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شاہد ہونے کا تذکرہ موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری کی پوری حدیث مبارکہ جو سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کو ذکر کیا تھا، اور جو فضائل اس میں موجود تھے توریت شریف کے اندر اس کا کچھ حصہ انہوں نے یہاں پر ذکر کیا تھا۔ یہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے سنا تھا۔ آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، وَذَكَرَ مِثْلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَكَعْبِ الْأَحْبَارِ، یا وَذُكِرَ مِثْلُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَكَعْبِ الْأَحْبَارِ، یعنی اسی کی مثل سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ مروی ہے، یعنی توریت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ذکر کیے ہیں جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیے ہیں توریت کے حوالے سے۔ یہی بات جو اہل کتاب کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم جو بعد میں ایمان لے کر آئے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح کعب الاحبار کعب بن معتے الحمیری رحمہ اللہ تعالی جو جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب جو باتیں آگے ذکر کر رہے ہیں وہ فی نفسی ہی اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات میں، فضائل میں، کہ انشاءاللہ اس کی عبارت ہی ہمیں لطف اور ذوق عطا کرے گی۔ فرماتے ہیں وفی بعض طرقہ عن ابن اسحاق، اور انہی باتوں میں سے جو پیچھے ذکر کی گئی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، بے پڑوں کے محافظ ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ انت عبدی و رسولی، آپ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ تو سخت دل ہیں، نہ سخت گفتگو کرنے والے ہیں، نہ بازاروں کے اندر بلند آوازوں سے چلانے والے ہیں، ایسی کوئی آپ کے اندر خرابی نہیں ہے۔ یہ فضائل جو پچھلے سبق میں ذکر ہوئے تھے اور پچھلے صفحے پر ذکر ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں کے اندر یوں الفاظ بھی آئے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں کہ ولا سخب فی الاسواق، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں بلند آواز سے باتیں کرنے والے نہیں ہیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ غفاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ آدمی کی دانائی میں سے، عقل میں سے یہ ہے، یعنی اس کے عقل مند ہونے کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے گفتگو نہ کرے، چلائے نہ، کیونکہ چلاتا وہ ہے کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، یا جو دلیل سے عاجز آ جاتا ہے، دلیل بیان نہیں کر سکتا، وہ بلند آواز کے ذریعے غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں یا مجمعوں کے اندر بلند آواز سے گفتگو نہیں کرتے تھے، اور آپ کی آواز اتنی پست بھی نہیں ہوا کرتی تھی کہ جس سے لوگ سن نہ سکیں۔ آواز آپ کی بالکل مناسب ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کو سننے میں بھی آسانی رہے، اور ایسی بلند نہیں ہوا کرتی تھی کہ جس سے وقار میں کسی طرح کی کمی آئے۔ پھر فرمایا یہ سارا عطف ہو رہا ہے پیچھے لیس بفظ پر، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کے اعراب آئیں گے ولا سخب، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں بلند آواز سے چلانے والے نہیں۔ ولا متزین بالفحش، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فحش کے ذریعے، یعنی بری بات کے ذریعے، برے کلام کے ذریعے اور برے کاموں کے ذریعے زینت اختیار کرنے والے نہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر فحش کلامی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کا کوئی کام ایسا نہیں کہ جو فحش پر دلالت کرے، نہ تو قصدن، ٹھیک ہے، اور نہ ہی تکلفن، یعنی بلا قصد ہو یا تکلفن ہو، کوئی صورت نہیں، قصدن، تکلفن، بلا تکلف، کوئی صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فحش صادر ہی نہیں ہوتا۔ نہ گفتگو میں کہ آپ کی زبان سے نعوذ باللہ کبھی گالی نکلے، ایسا کبھی نہیں، نہ ہی آپ کے افعال اور اقوال میں کوئی ایسی بات کہ جو فحش پر دلالت کرے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو نہ تو آپ فاحش تھے نہ متفاحش تھے، یعنی نہ جو ہے وہ طبیعت کے اندر ایسی بات تھی، نہ تکلفاً ایسے کرتے تھے، بلکہ خوبصورت گفتگو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اپنی حکمت اور دانائی والی باتوں کے ذریعے، اپنی حکمت اور دانائی والے کاموں کے ذریعے آپ زینت حاصل کرتے تھے، یعنی اقوال میں بھی دانائی تھی اور افعال میں بھی دانائی تھی، اس سے آپ کی ذات میں زینت ہوتی تھی، یا با الفاظ عشاق کہ دانائی اور حکمت کو آپ کے ذریعے سے زینت حاصل ہوا کرتی تھی۔ ولا قوال للخنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبیح یعنی بری بات کو بیان کرنے والے نہیں تھے۔ قوال یعنی ایک تو قوال وہ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں معروف ہے، یہ وہ قوال نہیں، عربی کا قوال، یعنی قوال کا مطلب گفتگو کرنے والا، سنانے والا، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بری بات سنانے والے نہیں تھے، اچھی بات بیان کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی یعنی کتب سابقہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اسددہ لکل جمیل، میں ان کو ہر جمیل کی توفیق دینے والا ہوں۔ جمیل یعنی حسن، اب یہ حسن چاہے صورت میں ہو چاہے سیرت میں ہو، اس کو جمیل بولا جاتا ہے، یعنی جمال، کہ صورت اور سیرت دونوں کے اندر جب کسی کا حسن پایا جائے یا کسی ایک میں حسن پایا جائے تو اس کو بولتے ہیں جمیل، کہ اس کی صورت اچھی ہے تو بھی جمیل، اس کی سیرت اچھی ہے تو بھی جمیل۔ تو فرمایا لکل جمیل، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کا جمال عطا فرماؤں گا، یعنی آپ کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ صرف صورت کے اعتبار سے آپ جمیل ہوں یا صرف سیرت کے اعتبار سے جمیل ہوں، نہیں، بلکہ ہر اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں جمال عطا فرماؤں گا، حسن عطا فرماؤں گا۔ وَأَهَبُ لَهُ كُلَّ خُلْقٍ كَرِيمٍ، اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کا خلق عطا فرماؤں گا۔ خلق عطا فرماؤں گا یعنی اخلاق،
اخلاق اور اخلاق سے مراد یعنی خلق سے مراد یا خلق سے مراد یہ ایک ہے کہ بندہ وہ کام کرے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو، یعنی خالق بھی راضی ہو اور مخلوق بھی راضی رہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام ایسے انداز میں کرنا کہ جس سے مخلوق کے حق تلف نہ ہو، اور مخلوق کے حقوق کو ایسے ادا کرنا کہ جس سے خالق ناراض نہ ہو. یہ دونوں انداز اپنانا اس کو خلق کریم کہا جاتا ہے. اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اولا پائی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ سے راضی ہی راضی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے. اور مخلوق میں ہر ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب ملتا تو یہ محسوس کرتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ میری ہی طرف متوجہ ہیں، سب سے زیادہ مجھے ہی توجہ دینے والے ہیں، سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرنے والے ہیں. ہر ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے وقت ایسا محسوس کرتا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ وَأَهَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ کریم، کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کا خلق کریم عطا فرمانے والا ہوں. وَأَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ، اور میں سکینے کو ان کا لباس بنانے والا ہوں. سکینہ یعنی دل کا اطمینان، قلبی اطمینان اور اعضاء کا اطمینان اس کو کہتے ہیں. یعنی بالکل بندہ مطمئن ہو اور اس کے اعضاء سے کسی طرح کی جلد بازی، کسی طرح کی پریشانی ظاہر نہ ہوتی ہو، دل کے اندر اس کے سکون ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو سکینہ حاصل ہوا. فرمایا وَأَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سکینہ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس بنا دوں گا. تو لباس جو ہوتا ہے وہ بدن پہ ظاہر ہوتا ہے، بدن پہ ظاہر ہوتا ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے پھرنے سے، اور آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، جو انداز ہے، ان تمام سے سکون ظاہر ہوگا. یعنی اس میں آپ کو پریشانی نظر نہیں آئے گی، اس میں آپ کو بے چینی نظر نہیں آئے گی، جلد بازی نظر نہیں آئے گی. پھر فرمایا وَالْبِرَّ شِعَارَهُ، اور میں نیکی کو آپ کی نشانی بنا دوں گا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ نیکی کرنے والے ہوں گے، بھلائی کرنے والے ہوں گے. وَالتَّقْوَى ضَمِيرَهُ، اور میں تقوی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ضمیر بنا دوں گا. ضمیر یعنی پوشیدہ چیز، یعنی سینے کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو ضمیر بولا جاتا ہے. تو اب یہ کہا کہ تقوی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے اندر رکھوں گا. یعنی تقوی جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ خصوصیات میں سے خصوصیت ہوگی. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اس کو مضمر کر دیا گیا، اندر رکھ دیا گیا کہ تقوی آپ کی طبیعت کے اندر موجود ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر موجود ہے. پھر فرمایا وَالْحِكْمَةَ مَعْقُولَهُ، اور حکمت جو ہے وہ آپ کی میں معقول بنا دوں گا. یعنی معقول سے مراد یہ کہ جو بھی آپ گفتگو کریں گے، جو بھی آپ کام کریں گے، اس سے حکمت ٹپکے گی. یعنی وہ کام ایسا ہوگا کہ جو بالکل مقتضائے حال کے مطابق ہوگا، وہ گفتگو ایسی ہوگی کہ بالکل مقتضائے حال کے مطابق ہوگی. یعنی جو حالت تقاضا کرتی ہے، جو سامنے والا موجود ہے، اس کی جیسی حالت ہے ویسی گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے. جیسے اس کی ایک مثال کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقام پر مختلف چیزوں کو افضل الاسلام فرمایا کہ کھانا کھلانا یہ اسلام کے افضل کام ہے، سلام کو عام کرنا یہ اسلام کے افضل کاموں میں سے ہے، جہاد فی سبیل اللہ اسلام کے افضل کاموں میں سے ہے. یہ فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا یہ افضل کاموں میں سے ہے. مختلف اوقات میں آپ نے مختلف چیزوں کو اسلام کا افضل کام بتایا. اس میں حکمت و دانائی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کرنے والے مختلف افراد آئے، تو جس کے بارے میں دیکھا کہ اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے کہ یہ لوگوں میں سخاوت نہیں کر سکتا، کھانا نہیں کھلا سکتا، تو اس کو ترغیب دلائی کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلائے. جس کو دیکھا کہ اس کے اندر سلام کو عام کرنے کی خصلت نہیں ہے، تو اس کو ترغیب دلائی کہ وہ سلام کو عام کرے. تو جیسا سائل سامنے آیا، جیسی اس کی طبیعت دیکھی، اسی کے مطابق اس سے کلام کیا. تو حکمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قول ہر فعل سے حکمت تھی. ہر فعل اور ہر قول کے اندر حکمت موجود تھی
کہ جو کام کرتے وہ ایسا ہوتا تھا کہ جس سے سامنے والے کو فائدہ ہی فائدہ ہونا ہے۔ پھر فرمایا کہ والصدق والوفاء طبیعتہ، اور میں صدق سچائی کو اور وعدہ پورا کرنے کو ان کی طبیعت بنا دوں گا۔ ان کی طبیعت کے اندر سچ بولنا ہوگا، جھوٹ بولنا ہوگا ہی نہیں، اور وفاداری کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ ان کی طبیعت کے اندر ہوگا۔ والعفو والمعروف خلقہ، اور معاف کرنا اور احسان کرنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بنا دوں گا۔ والعدل سیرتہ، اور انصاف کرنا یہ آپ کی سیرت بنا دوں گا۔ والحق شریعتہ، اور حق کو آپ کی شریعت بناؤں گا۔ شریعت کو حق بناؤں گا یہ الگ چیز ہے، حق کو شریعت بناؤں گا اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کی پوری شریعت جو ہے وہ سراپا حق ہے۔ یعنی شریعت کو حق بنانا یہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، اور حق کو شریعت بنانا یہ الگ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر حصر ہو جاتا ہے کہ حق جو چیزیں حق تھی اس کو آپ کی شریعت بنا دیا، جو چیز حق تھی اس کو آپ کی شریعت بنا دیا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی شریعت کے اندر کوئی بھی غیر حق بات نہیں ہوگی، کوئی باطل بات نہیں ہوگی، حق اور حق ہی آپ کی شریعت ہوگی۔ فرمایا والہدا امامہ، اور ایک روایت امامہ، کہ ہدایت کو آپ کا امام یعنی ان چیزوں میں سے بناؤں گا کہ آپ جس کی پیروی کریں گے، یعنی ہدایت کے مطابق آپ چلیں گے۔ اور امامہ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، ہدایت کو آپ کے سامنے رکھ دوں گا، یعنی آپ کسی بھی طرح بھی دور نہیں ہو سکیں گے ہدایت سے۔ ہدایت بالکل آپ کے سامنے رہے گی۔ آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے تو بندہ دائیں بائیں نہیں ہوتا، سامنے ہی رہتا ہے، تو آنکھوں کے سامنے آپ کے ہدایت ہوگی، مطلب یہ کہ آپ سیدھی راہ پر ہمیشہ رہیں گے، بھٹکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا والاسلام ملتہ، اور ان کی جو ملت ہوگی، ان کا جو دین ہوگا وہ اسلام ہوگا۔ وَأَحْمَدَ اسمہ، اور میں ان کا نام احمد رکھوں گا، یعنی حضور کے مبارک ناموں میں سے ایک نام احمد ہے، اور یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ اہدی بہ بعد الضلالہ، اور انہی کے ذریعے لوگوں کو میں گمراہی کے بعد ہدایت دوں گا، یعنی لوگ گمراہی پر ہوں گے، یہ آئیں گے اور ان کی برکت سے لوگوں کو ہدایت مل جائے گی۔ وَأُعَلِّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ، اور لوگ جاہل ہوں گے، جہالت میں پڑے ہوں گے، میں ان کے ذریعے لوگوں کو علم عطا کروں گا۔ پہلی آیت ہی ہماری اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو ہماری شریعت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی چیز نازل ہوئی وہی علم تھا، علم کی بات تھی، اور یہی بات یہاں توریت مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ وَأُعَلِّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ، کہ لوگ جاہل ہوں گے اور میں ان کے ذریعے سے لوگوں کو علم عطا فرماؤں گا، ٹھیک ہے۔ وَأَرْفَعُ بِهِ بَعْدَ الْخَمَالَةِ، اور لوگ پستی میں پڑے ہوں گے، میں ان کی برکت سے لوگوں کو پستی سے بلندی عطا فرماؤں گا۔ وَأُسَمِّي بِهِ بَعْدَ النُّكْرَةِ، لوگ غیر معروف ہوں گے، ان کی کوئی پہچان نہیں ہوگی، میں ان کے ذریعے سے بلندی عطا فرماؤں گا، ان کو معروف کروں گا، ٹھیک ہے۔ وَأُغْنِي بِهِ بَعْدَ الْعَيْلَةِ، اور لوگ تنگ دست ہوں گے، میں ان کی برکت سے لوگوں کو غنا عطا فرماؤں گا، لوگوں کو مالدار بناؤں گا۔ وَأَجْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ، اور لوگ الگ الگ بکھرے ہوں گے، ان کی برکت سے میں لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کر دوں گا۔ وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَهْوَاءَ مُتَشَتِّتَةٍ وَأُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو دل جدا جدا ہوں گے ان میں، اور اسی طرح جو خواہشیں بکھری پڑی ہوں گی وہ، اور جو فرقوں میں بٹی ہوئی امتیں ہوں گی ان کو ایک جگہ پر جمع کر دوں گا، اور آپ کی امت کو تمام امتوں میں سب سے بہتر بناؤں گا جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی۔ یہ فضائل و کمالات جو ہے وہ توریت مقدس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن یہاں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقصود اصلی اس بات کو بیان کرنا نہیں تھا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک وہ چیز ہے کہ جس پر الگ الگ باب آگے موجود ہیں۔
یا ان میں سے اکثر چیزیں وہ ہیں کہ جو ابواب کے تحت ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں کہ جو الگ الگ ٹاپک ہیں، الگ الگ مضمون ہیں سارے۔ اصل چیز یہ تھی کہ بات یہ بیان کرنی تھی کہ جس طرح اوصاف قرآن مجید فرقان حمید میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان ہوئے ہیں، ان میں سے بعض اوصاف جو ہیں وہ تورات مقدس کے اندر بھی موجود ہیں، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شاہد بنا کر بھیجا ہے، یعنی لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر فرماتے ہیں وفی حدیث آخر، ایک اور حدیث مبارکہ جو امام دارمی نے حضرت کعب سے روایت کی ہے، اور طبرانی اور ابو نعیم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن صفته فی التوراۃ، خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی صفت کے بارے میں، اپنے اوصاف کے بارے میں، اپنی باتوں کے بارے میں کہ جو تورات مقدس کے اندر موجود تھیں اس کے بارے میں بتایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تورات کے اندر میری یہ صفت مذکور ہے کہ عبدی احمد المختار، میرا بندہ احمد ہے جو چنیدہ ہے۔ مختار کا مطلب کہ جس کو چن لیا گیا ہو، یعنی مختلف افراد موجود ہوں اور ان میں سے کسی کو چن لیا جائے کہ یہ ہے پسندیدہ ترین، تو اس کو بولتے ہیں مختار، چنا ہوا۔ عبدی احمد المختار، میرا بندہ احمد ہے کہ جو مختار ہے۔ مولدہ بمکہ، یہ مکے میں پیدا ہوں گے، یعنی کیسی شان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی کتابوں کے اندر تذکرہ فرما رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تذکرہ کیسے فرما رہے کہ میرا بندہ ہے احمد جو پسندیدہ ہوگا، اس کی ولادت گاہ مکے میں ہوگی، تو کیسی اہمیت ہوگی، شان ہوگی، جبھی تو بیان کیا جا رہا ہے پچھلی کتابوں کے اندر۔ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، بھی تشریف لانا ہے، پہلے سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کی ولادت گاہ مکہ ہے۔ وَمُهَاجَرُهُ بِالْمَدِینَةِ أَوْ قَالَ طَيْبَةَ، یعنی آپ کی جو ہجرت گاہ ہے، جس طرف آپ ہجرت فرمائیں گے، وہ مدینہ ہے یا طیبہ ہے۔ امتہ الحمادون للہ علی کل حال، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والی ہے۔ یعنی امت کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، چھینک آئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں گے، کھانا کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں گے، سو کر اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد موت کے ہمیں دوبارہ اٹھایا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یعنی ہر معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں گے، فارغ ہو کر آئیں گے اپنی حاجت سے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں گے کہ جس نے ہم سے اذیت دینے والی چیز کو دور کیا اور جو نفع دینے والی چیز تھی اس کو باقی رکھا۔ تو امت کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں حمد کریں گے۔ اب ہمیں چاہیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ وصف بیان کیا ہے تو ہم اپنی عادت بنائیں کہ ہر حال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہوں، تعریف کرنے والے ہوں، اس کا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ یہ تورات مقدس کی بات یہاں آ کے پوری ہو گئی۔ اب آگے دوبارہ قرآن مقدس کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ دو آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر فرمائی ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور 158، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ صفتیں موجود ہیں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، وہ رسول کے جو نبی امی ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف یہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے پاتے ہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف آگے دونوں آیتوں کے اندر ذکر ہوئے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں،
جو پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں حلال کرتے ہیں، جو خبائث ہیں، گندی چیزیں ہیں انہیں حرام قرار دیتے ہیں، لوگوں پر جو بوجھ ہیں، گلوں کے پھندے ہیں ان کو دور کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے اوصاف جو ان دو آیتوں کے اندر بیان ہوئے ہیں یہ توریت مقدس کے اندر اور انجیل مقدس کے اندر پہلے سے لکھے ہوئے ہیں. آپ علیہ السلام کے یہ اوصاف وہاں پر موجود ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بس اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہوئے، آپ ان کے لیے نرم ہوئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ اصل میں بات یوں ہے، یہ آیت یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے حضور علیہ السلام کے جو اوصاف بیان ہوئے جو توریت میں تھے اس میں سے کیا تھا؟ لیس بفظ ولا غلیظ، کہ آپ علیہ السلام نہ تو سخت دل ہوں گے اور نہ ہی سخت گفتگو کرنے والے ہوں گے. تو وہ بات جو توریت مقدس میں بیان ہوئی تھی وہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے. تو اس لیے یہاں پر اس آیت کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان لوگوں کے لیے رحمت والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں ان پر. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے یا سخت گفتگو کرنے والے ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سخت گفتگو کرنے والے یا سخت دل ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. یہ جو صحابہ آپ کے گرد پروانے کی طرح گھوم رہے ہیں، ہر وقت آپ کے پاس آنے کی تمنا کرتے ہیں، یا لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو متاثر ہو کر آپ کے پاس رہتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نرم دل ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ سے دور ہو جاتے. لیکن ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں. یہ تعلیق ہے، اور تعلیق ایسی ہے کہ جو قریب محال ہے، بلکہ محال ہی ہے. جیسے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر رحمان کے لیے بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. یعنی عیسائیوں سے یہ خطاب کیا کہ عیسائیوں سے یوں کہیں کہ آپ فرمائیے، اے محبوبہ فرمائیے کہ اگر رحمان کا یعنی اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، لیکن اس کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. تو یہ تعلیق بالمحال ہے، یعنی اس کو معلق کیا ہے، شرط لگائی ہے کہ ایسی بات کے اوپر کہ جس کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، جس کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا تو میں کسی اور کی عبادت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی طرح آپ سخت دل ہو نہیں سکتے، اسی طرح آپ علیہ السلام زبان کو سختی کے ساتھ استعمال کرنے والے ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے یہ صحابہ آپ سے دور ہو بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے گرد ہی رہیں گے اس لیے کہ آپ کیا ہیں؟ نرم دل ہیں، آپ اچھی گفتگو کرنے والے ہیں، نرم گفتگو ان کے ساتھ کرنے والے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ذکرہم اللہ تعالی منتہ انہ جعل رسولہ رحیما بالمؤمنین رؤوفا لین الجانب، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو یاد دلایا، ذکرہم اللہ، صحابہ کو یاد دلایا اپنے احسان کو، اپنا احسان یاد دلایا کہ اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے لیے رحیم بنایا ہے. یعنی حضور علیہ السلام کو رحیم بنانا، رحمت بنانا، یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. رؤوفا لین الجانب، آپ علیہ السلام شفقت فرمانے والے ہیں، اور صرف اپنوں پر شفقت فرمانے والے نہیں، جانب بولتے ہیں اجنبیوں کو، ایسے کہ جو محارم نہ ہوں، دور ہوں، ایسے افراد کو جانب اجانب بولتے ہیں. تو فرمایا لین الجانب، ہر ایک پر آپ نرمی فرمانے والے ہیں، ہر ایک پر نرمی فرمانے والے ہیں. وَلَوْ كَانَ فَظًّا خَشِنًا فِي الْقَوْلِ لَتَفَرَّقُوا مِنْ حَوْلِهِ، کہ اگر حضور علیہ السلام سخت گفتگو فرماتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. وَلَكِنْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى سَمْحًا سَهْلًا طَلْقًا بِرًّا لَطِيفًا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو نرمی کرنے والا بنایا ہے، احسان کرنے والا بنایا ہے، نیکی کرنے والا بنایا ہے، لطف کرنے والا بنایا ہے. تو جب بنایا ہی ہے تو صحابہ دور ہو ہی نہیں سکتے، کوئی آپ سے دور
ہو ہی نہیں سکتا، ہر کوئی آپ کے قریب ہونے ہی کو پسند کرتا ہے۔ ہاکذا قالہ الضحاک، اس آیت کی تفسیر میں اس طرح کی بات امام ضحاک نے بھی فرمائی ہے۔ یہ ضحاک بن مزاحم الخراسانی ہیں، تابعی بزرگ ہیں، اور ان کو ضحاک کا مطلب ہے بہت زیادہ ہنسنے والا، بہت زیادہ ہنسنے والا۔ تو ان کو ضحاک کہنے کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ تقریباً 4 سال جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں رہے، پیدا ہوئے تو ان کے دانت تھے جو یہ مسکرا رہے تھے، تو اس لیے ان کا نام ضحاک پڑ گیا، بہت زیادہ مسکرانے والا۔ ایک وجہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات بیان کی ہے۔ یہ گفتگو ہوئی اس حوالے سے کہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شاہد ہونا بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ شاہد ہیں، اور شاہد کا معنی ہم نے پچھلے سبق کے اندر بیان کیا تھا کہ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کسی مقام پر حاضر ہو، یا تو بصر کے ساتھ یا بصیرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، بصر و بصیرت کے ساتھ کسی مقام پر حاضر ہو تو ایسی ہستی کو شاہد کہا جاتا ہے۔ یہ اصل بات یہاں پر یہ بیان کرنی تھی، اور اس کے ضمن میں دوسری باتیں آئیں تو قرآن و حدیث سے اور پچھلی کتابوں سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر صفات کو بھی بیان کر دیا۔ آگے اب دوبارہ اسی گفتگو پر آتے ہیں شہادت کے حوالے سے، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شاہد بنایا ہے، یعنی ایسی ہستی بنایا ہے کہ جن کی گواہی معتبر ہے، اور ایسی معتبر ہے کہ اپنی ذات پر معتبر ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی گواہی کو بھی معتبر بنایا ہے، اس امت کی گواہی کو بھی معتبر بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے 143 کے اندر کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی امت بنایا کہ جو وسط ہے، درمیانی امت ہے۔ وسط کا معنی خود آگے کرتے ہیں کہ عدل، یعنی عادل اور پسندیدہ امت بنایا، عادل اور پسندیدہ امت بنایا، لِتَكُونُوا، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول تم پر گواہ ہو، رسول یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم پر گواہ ہو۔ یہ آیت بیان فرمائی، اب اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ قال ابو الحسن القابسی، ابو الحسن القابسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابان اللہ تعالی فضل نبینا وفضل امتہ بہذہ الآیہ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو ظاہر فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی فضیلت کو بھی ظاہر فرمایا ہے۔ یعنی اس امت کی فضیلت بھی اس آیت کے اندر ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو گواہ بنایا ہے۔ کسی کی گواہی کا معتبر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان گواہی معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص کیا ہو؟ عادل ہو، ٹھیک ہے نا، فاسق نہ ہو، اور حافظہ اس کا ایسا ہو کہ بات یاد رکھنے والا ہو، ضابط بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو گواہی معتبر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عادل بنایا ہے، یعنی یہ فاسق و فاجر نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہے۔ تو پھر فرمایا وفی قولہ فی الآیۃ الاخری، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78 کے اندر کہ وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے وسماکم المسلمین من قبل، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے ہی تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم رکھا ہے۔ اب اس میں علماء کا کلام ہے تفصیل کے ساتھ کہ جو مسلمان کا لفظ ہے، مسلمان کا لفظ ہے، کلمہ ہے، وہ صرف ہمارے ساتھ خاص ہے یا پچھلی امتوں میں بھی جو ایمان لانے والے ہیں ان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ ہے کہ مسلمان کا جو کلمہ ہے، لفظ ہے، وہ ہماری امت کے ساتھ خاص ہے۔ اس پر آپ نے پورا ایک رسالہ اتمام المنہ کے نام سے لکھا ہے کہ جس میں تفصیلی دلائل کے ساتھ آپ نے ثابت کیا کہ مسلمان صرف اس امت کے ایمان لانے والوں کو کہہ سکتے ہیں، جبکہ دوسرا حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس طرح اس امت کے لوگوں کو ایمان لانے پر مسلمان کہا جاتا ہے، اسی طرح پچھلی امت کے لوگوں کو بھی ایمان لانے والوں کو
مسلمان کہا جاتا ہے، جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق پچھلی امتوں میں جو ایمان لے کر آئے ان کو مومن تو کہیں گے، مسلم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. لیکن جو ابن صلاح رحمہ اللہ ہیں ان کا قول یہ ہے کہ ان کو بھی مسلمان کہہ سکتے ہیں. دونوں طرف ادلہ ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس پر کلام کیا ہے. تو یہ قرآن پاک میں ذکر کیا سورہ حج کے اندر کہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل، اس سے پہلے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا، وفی ہذا، اور اس قرآن میں بھی، اس امت میں بھی، اس کتاب کے اندر بھی تمہارا نام مسلمان ہی رکھا. کیا فائدہ کیا ہوا؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر کیا ہو جائیں؟ گواہ ہو جائیں. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم بھی لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. یہ اب اولن آیت ذکر کر رہے ہیں. اگلی آیت پھر ذکر کرتے ہیں کہ ایک اور آیت کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ پھر کیا معاملہ ہوگا، کیسا معاملہ ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، قیامت کا جب دن ہوگا تو ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. آگے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم ان تمام کے اوپر گواہ لے کر آئیں گے. فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِالشَّهِيدٍ، قیامت کا دن ہوگا، ہر گروہ میں سے، ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا، وہ ان کے نبی ہوں گے. ٹھیک ہے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان تمام کے اوپر گواہ بنا کر لے کر آئیں گے. سب سے بڑے گواہ جس کی گواہی معتبر ہوگی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہوگی. اب یہ تفسیر کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، اس کا مطلب ہے کہ عدولاً خیاراً، تمہیں ہم نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی امت بنائے کہ جو عادل ہے، یعنی جس کی بات معتبر ہے، خیاراً پسندیدہ ہے، پسندیدہ ہے. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو باقی رکھنا، اس پر چلتے رہنا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم ایسے کام کریں کہ جو ہماری عدالت پر دلالت کریں، ہم ایسے کام کریں کہ جو ہمارے پسندیدہ ہونے پر دلالت کریں. اگر ہم اس کے برعکس چلتے ہیں تو پھر یہ ہمارا قصور ہے. ٹھیک ہے. وَكَمَا هَدَيْنَاكُمْ فَكَذَلِكَ خَصَّصْنَاكُمْ وَفَضَّلْنَاكُمْ بِأَنْ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً خِيَارًا عَدُولًا، کہ ہم نے جس طرح تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں خاص کیا اور تمہیں فضیلت دی اس طریقے سے کہ تمہیں ہم نے ایک ایسی امت بنایا کہ جو پسندیدہ ہے اور عادل ہے. لِتَشْهَدُوا لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أُمَمِهِمْ، اس بات کو پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا. وَيَشْهَدُ لَكُمُ الرَّسُولُ بِالصِّدْقِ، کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام اپنی گواہی پیش کریں، اپنی بات پیش کریں کہ ہم نے تبلیغ کر دی، تو تم لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے گواہ بنو کہ انبیاء کرام علیہ السلام سچ اور حق کہہ رہے ہیں. یہ کیوں گواہ بنو گے تم انبیاء کرام علیہ السلام کے؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں ایسی امت بنایا ہے جو عادل ہے. ہم نے تمہیں ایسی امت بنایا ہے جو عادل ہے، اس لیے تم انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہی دینے کے قابل ہو. وَيَشْهَدُ لَكُمُ الرَّسُولُ بِالصِّدْقِ، اور پھر تمہارے لیے جو گواہی دیں گے وہ تمہارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیں گے، جو سچائی کے ساتھ گواہی دینے والے ہیں. اب اس بات کو کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی بارگاہ میں جب اس بات کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم نے تیرے دیے ہوئے احکام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیے تھے، تو بخاری شریف وغیرہ کی حدیث پاک ہے کہ یہ امتیں کہیں گی کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ کوئی ڈرانے والا آیا، یعنی ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی جو آج سامنے موجود ہے، نہ ہمیں کسی نے بتایا کہ ہم کفر و شرک سے نہیں بچیں گے تو ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا. یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کی امتیں جھٹلا دیں گی. تو پھر امت محمدیہ آئے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء سے فرمائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے، تو وہ کہیں گے ہماری گواہی امت محمدیہ دے گی. تو امت محمدیہ آ کے گواہی دے گی کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے تبلیغ کر دی، احکام پہنچا دیے. تو پھر اس پر وہ پچھلی امتیں کہیں گی تو یہ تو ہمارے بعد آئے تھے، یہ تو ہمارے بعد آئے تھے، ان کو کیا پتا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے تبلیغ کی یا نہیں کی. تو امت محمدیہ سے سوال ہوگا
امت محمدیہ سے سوال ہوگا کہ تمہارے پاس کون گواہ ہے، تمہاری کیا دلیل ہے، تو وہ کہیں گے کہ اس بات کی خبر ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، حق کہہ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد کسی کی زبان آگے نہیں کھل سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اس وقت سب کے سامنے ظاہر ہوگی کہ جس کو جھٹلانے کی کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہوگی۔ اس بات کو قاضی ایاز مالکی نے قیلہ کے ساتھ بیان کیا، قیلہ کے ساتھ بیان کیا۔ اب قیلہ کا لفظ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بولا جاتا ہے عمومی طور پر جبکہ کوئی بات کمزور ہو، جب کوئی بات کمزور ہو اس وقت اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہاں، تو اس پر شارحین نے پھر کلام کیا کہ یہاں پر قیلہ کا لفظ کہنا عجیب سی بات ہے کہ یہ جو بات آگے بیان کی ہے انبیاء کرام علیہ السلام والی، کہ ہم لوگ جو ہے امت محمدیہ جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہی دے گی، یہ تو احادیث کثیرہ سے ثابت ہے، خود امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، تو اس کو قیلہ کہنا جس سے کمزوری کی طرف اشارہ ہوتا ہے یہ غلط ہے، یہاں تسامح ہوا ہے، بات ٹھیک نہیں۔ تو فرماتے ہیں قیلہ کہا گیا ہے ان اللہ جل جلالہ اذا سأل الانبیاء هل بلغتم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جب انبیاء کرام علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے تبلیغ کر دی، فیقولون نعم، تو وہ کہیں گے ہاں، فتقول اممہم ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو، ان کی امتیں کہیں گی کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی ڈر سنانے والا آیا۔ فتشہد امت محمد للانبیاء ویزکیہم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے گواہی دے گی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی تائید کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ وقیل معنی الآیہ، جو آیت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ انکم حجۃ علی کل من خالفکم، یعنی تمہاری بات ہر اس شخص کے اوپر حجت ہے کہ جو تمہاری مخالفت کرے، والرسول حجۃ علیکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حجت ہے، یعنی تم سب کے اوپر حجت ہو، تمہاری بات سب پر حجت ہے، لیکن تمہارے اوپر تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات حجت ہے۔ انہوں نے فرما دیا کہ میری بات انہوں نے نہیں مانی تو یہ بات حق اور سچ ہوگی کہ تم نے نہیں مانی، اور انہوں نے فرما دیا کہ تم نے ان کی بات مانی ہے تو یہ بات حق اور سچ ہوگی کہ تم نے ان کی بات مانی ہے۔ یہ گواہی کا معاملہ پورا ہوا، اور اس کو بتایا کہ حقا اس سمرقندی کے اس بات کو امام سمرقندی نے اپنی تفسیر بحر العلوم کے اندر ذکر کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شاہد بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاہد کے ساتھ چونکہ دیگر صفاتیں بھی موجود تھیں قرآن پاک کے اندر، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبشر ہونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نذیر ہونا، یہ چیزیں موجود تھیں، تو اسی ضمن میں فرمایا کہ یہی باتیں توریت مقدس کے اندر موجود ہیں، پھر توریت مقدس کے اندر بھی ان باتوں کے ساتھ دیگر باتیں موجود تھیں تو ان کا تذکرہ بھی کیا، پھر اس کے ساتھ جو توریت مقدس کے اندر باتیں موجود تھیں ان میں سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ قرآن پاک میں بھی موجود تھیں، لہذا قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ تھا تو اس کو ذکر کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہد ہیں، ان کی گواہی معتبر ہے، ان کے صدقے میں اس امت کی گواہی بھی معتبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ یہ تمام ہوا معاملہ۔ اب آگے ایک اور آیت جو ہے وہ اسی حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، بشارت دیجیے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے کر آئے ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچا درجہ موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ مومنوں کے لیے بشارت بیان کریں کہ جو ان پر ایمان لے کر آیا ہے ان کے لیے قدم صدقن ہے۔ قدم صدقن، قدم پاؤں کو بولتے ہیں، صدق مانے سچا، ٹھیک ہے۔ تو جو سچی چیز ہوتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے، یعنی ہونے والی چیز ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا قدم، سچا قدم کا مطلب یہ ہے کہ جو ہونے والا قدم ہے وہ۔ اب یہ قدم کا لفظ یہاں پر کیوں استعمال کیا، قدم کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو کسی بلند مقام پر جانے کے لیے یا آگے سے آگے جانے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قدم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قدم کے ذریعے ہی بندہ آگے بڑھتا ہے، تو قدم کیا ہے؟ سبب ہے، قدم سبب ہے، اور قدم کے ذریعے بندہ آگے بڑھتا ہے۔ آگے کا مقام
حاصل کرتا ہے، تو بولا یہاں پر سبب ہے لیکن مراد اس سے مسبب ہے، یعنی ان کے لیے ایسا مقام ہے کہ جو قدم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یعنی آگے کا مقام ان کو حاصل ہوگا، بلند مقام ان کو حاصل ہوگا، اور یہ مقام ایسا ہوگا کہ جو حقیقی ہے، سچا ہے، جس کے اندر کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب یہ اونچا مقام کیا ہوگا، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ یہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سچائی کا مقام ہے، بلند مقام ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہ آگے بھیجتے ہیں، نیک اعمال آگے کرتے ہیں، تو نیک اعمال جو انہوں نے کیے ہیں اس کا بدلہ کل بروز قیامت ان کو حاصل ہوگا۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے بچوں کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا، تو کل بروز قیامت وہ اس کو اپنے آگے پائے گا۔ یعنی مختلف اقوال علماء کے اس کے اندر موجود ہیں۔ علماء کی ایک تعداد یہاں فرماتی ہے کہ قدم صدقین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بشارت دیجئے، کہ ان لوگوں کو بشارت دیجئے کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات موجود ہے جو ان کی شفاعت کرے گی۔ قدم کے ذریعے کوئی بندہ آگے جاتا ہے، اونچے مقام پر پہنچتا ہے، تو وہاں اس کے لیے وہ مقام پہلے سے تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے موجود ہوں گے۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں موجود ہوں گے، یہ ہمارے لیے بشارت ہے۔ اس بات کو امام قتادہ نے، امام حسن نے، امام زید بن اسلم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہاں پر مراد ہے، یعنی مومنوں کے لیے ایک بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے آقا و مولا موجود ہیں کہ جو ان کے ایمان کی گواہی دیں گے اور ان کے نیک اعمال کی گواہی دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گواہی، ان کی شفاعت کے صدقے میں ان کو مقام رفیع عطا فرمائے گا۔ چنانچہ قال قتادۃ والحسن وزید بن اسلم قدم صدق ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یشفع لهم، یعنی امام قتادہ، امام حسن بصری، امام زید بن اسلم رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قدم صدقین سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے جو ان کی شفاعت کرنے والی ہے۔ اور امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ہی مصیبتہم بنبیہم، یعنی یہ اس امت کی مصیبت ہے کہ جو ان کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کی وجہ سے ہوئی، یعنی امت کو جو غم پہنچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے۔ جیسے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی، آپ کے دیوانے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، حسن و جمال کا مظاہرہ کرتے، آپ کے اخلاق کا مظاہرہ کرتے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے، تشریف لے کر گئے، تو صحابہ کے دلوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جو کہے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال فرما گئے، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت بلال پر عجیب کیفیت، صحابہ پر عجیب کیفیت تھی، یعنی یہ رنج و علم تھا ان کو کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس وجہ سے ان کو کیا ہوا، رنج پہنچا، اور ایسا رنج پہنچا کہ جو اخلاص والا تھا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو مقام رفیع عطا فرمائے گا کہ میرے نبی کی محبت کی وجہ سے یہ غمزدہ ہیں، ان کے آنسو بہہ رہے ہیں میرے نبی کی وجہ سے، تو اس لیے ان کو مقام رفیع حاصل ہوگا۔ ایک معنی یہ ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مصیبتہم کی جگہ فضیلتہم ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، فضیلتہم ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، جس کا معنی یہ بنے گا کہ ان کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ ان کے نبی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ یعنی اس کا اب مطلب یہ بنے گا کہ ان کو بشارت دیجیے کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے مقام رفیع موجود ہے، بلند مرتبہ موجود ہے کہ جو ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ان کو حاصل ہو رہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ہی شفاعت نبیہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوا شفیع الصدق عند ربہم، یعنی اس سے مراد قدم صدقین سے مراد
یہ ان کے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، جو ان کے رب کے پاس سچے شفیع ہیں، جن کی شفاعت قبول ہی قبول ہوگی۔ یعنی ان لوگوں کو بشارت دیجئے کہ جو ایمان لے کر آئے، ان کے لیے ان کے نبی کی شفاعت ہے کہ جو بہر صورت قبول ہوگی ان کے رب کی بارگاہ میں۔ وقال سہل بن عبد اللہ تستری، اور سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہی سابقۃ رحمت اودعہا فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قدم صدقین کا مطلب ہے وہ رحمت کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر رکھی ہے۔ یعنی اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ ایمان والوں کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے ان کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شفیق ہونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رحیم ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ جو یہاں پر بھی حاصل ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی ان کو حاصل ہوگا۔ وقال محمد بن علی الترمذی، اور محمد بن علی الترمذی، یہ امام ترمذی کبیر کہلاتے ہیں، عارف باللہ کہلاتے ہیں، بہت بڑے زاہد تھے، اور امام ترمذی جو مشہور صاحب سنن ہیں ان سے پہلے کے یہ بزرگ ہیں۔ ان کی کتاب ہے نوادر الاصول کے نام سے۔ یہ مشہور امام ترمذی نہیں ہے کہ جو صاحب سنن ہیں، صاحب جامع ہیں، بلکہ اس سے مراد امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب نوادر الاصول ہیں۔ یہ فرماتے ہیں وقال محمد بن علی الترمذی هو امام الصادقین والصدیقین الشفیع المطاع والسائل المجاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی اس سے مراد، قدم صدقین سے مراد کون ہے؟ سچوں کے امام، سچوں کے امام اور صدیقین کے امام، وہ شفیع کہ جن کی شفاعت کو قبول کیا جاتا ہے، جن کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ سوال کرنے والے کے جن کے سوال کو قبول کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب وہ شفاعت کریں گے تو ان کی سب شفاعت قبول ہوگی، جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے تو ان کا سوال قبول ہوگا۔ وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حکاہ عنہ السلمی، کہ اس بات کو امام ترمذی سے امام سلمی نے روایت کیا ہے۔ تو بات تو وہی ہے جو میں نے ابتدا میں ذکر کر دی، یہ مختلف اقوال انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ قدم صدقین سے مراد ایک تفسیر کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی شفاعت ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور قدم صدقین اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ حضور کے مبارک ناموں میں سے ایک نام قدم صدقین بھی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الریاض الانیقہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی آیت کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں میں سے حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔